نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عزت و احترام کے لائق نمازی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، سورہ اعراف سے درس قرآن کا سبق جاری ہے۔ آج کی گفتگو میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 33، 34 اور 35 کا مفہوم آپ کے گوش گزار کیا جائے گا۔ بڑا اہم ایک مسئلہ جو آیت نمبر 33 میں بیان کیا گیا، اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جو مشرکین تھے وہ بغیر کپڑوں کے، بغیر لباس کے خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے اور خانہ کعبہ کے صحن میں اپنے گندے کپڑے آ کے دھوتے تھے، اور جب ان کو منع کیا جاتا تو وہ کہتے کہ یہ ہمارے مذہب میں حلال ہے اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی بے حیائی کا کام نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس طریقے کے رد عمل پر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ہر ظاہری اور باطنی گناہ کو حرام قرار دیا ہے۔ کچھ چیزیں وہ اپنی طرف سے اپنے اوپر حلال کر لیتے تھے، اپنی طرف سے حرام کر دیتے تھے۔ یہ اس لیے اہم ہے کہ ہمارے ہاں اس زمانے میں بھی بعض جگہوں پر اور بعض لوگ جو اپنے ایک خاص نظریے اور اپنے خاص ایک طور طریقے کے حامی ہوتے ہیں، وہ اپنی طرف سے کچھ چیزیں حرام کر دیتے ہیں، کچھ چیزیں حلال کر دیتے ہیں۔ حرام وہ ہے جو اللہ نے حرام کر دیا، حلال وہ ہے جو اللہ نے حلال کر دیا۔ قیامت تک کوئی بندہ کسی چیز کو اپنی طرف سے یعنی حرام اور حلال کے فتوے میں نہیں لا سکتا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ایک روش چل رہی تھی، مثال کے طور پر اس کی سادی سی میں مثال دوں، جو یہودی ہے نا، یہودی وہ اس وقت بھی اونٹ کا گوشت اپنے لیے کھانا حلال نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں کہ اونٹ کا گوشت حرام ہے۔ اسی طرح اونٹنی کا دودھ جو ہے وہ اپنے لیے حلال نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ حرام نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس طریقے کا رد کیا کہ جو چیزیں اللہ نے حرام نہیں کی ان کو تم اپنے اوپر جو ہے وہ حرام کر کے بیٹھ گئے ہو، اور جو چیزیں اللہ نے حلال نہیں کی ان کو اپنے لیے حلال کر کے بیٹھ گئے ہو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ بھئی یہ چیزیں جو تم اپنی طرف سے بنا کے بیٹھ گئے ہو یہ کوئی اللہ کی بتائی ہوئی نہیں ہے۔ فرمایا ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، اللہ نے ہر ظاہری گناہ کو حرام کیا ہے، ہر باطنی گناہ کو حرام کیا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ یہ دونوں طرح کے گناہ حرام ہیں، اور موبائل کے دور میں آج ظاہری گناہوں سے زیادہ باطنی گناہوں کی طرف جو ہے وہ رجحان زیادہ ہے۔ تو باطنی گناہ بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح ظاہری طور پر جو ہے وہ گناہ حرام ہے۔ آج کا اگر ینگ طبقہ وہ موبائل کے ذریعے کسی ایسی غیر اسلامی اور غیر اخلاقی حرکت میں ملوث ہوتا ہے
تو وہ بھی گناہ کے زمرے میں ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، چاہے وہ کسی غلط لنک کے ذریعے ہو، چاہے وہ غلط نمبر کے ذریعے ہو، کسی غلط آئی ڈی کے ذریعے ہو، کسی بھی مطلب ایپ کے ذریعے ایسا گناہ کہ جس کو اللہ اور اس کے رسول نے جو ہے گناہ قرار دیا ہے، تو وہ جس طرح ظاہراً حرام ہے اسی طرح رضائی کے اندر بھی وہ حرام ہے، کمبل کے اندر بھی وہ حرام ہے، چھپ چھپا کے کرنا بھی جو ہے وہ حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اپنی نسل کو اللہ کا ڈر سکھانا چاہیے، تقوی سکھانا چاہیے۔ جب کسی جگہ پر کسی معاملے میں چیک اینڈ بیلنس نہ ہو، چیک اینڈ بیلنس نہ ہو تو پھر معاشرہ پھر ایک بے لگام گھوڑے کی طرح ہو جاتا ہے۔ اگر ایک گھر کے اندر گھر کا سربراہ وہ چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھتا اور گھر کا ہر فرد اپنی مرضی پہ اتر آتا ہے تو گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ٹریفک سگنل کی پابندی نہ کی جائے تو جتنے ایکسیڈنٹ اب ہو رہے ہیں شاید اس سے بھی زیادہ ہونے لگ جائے۔ تو اسی طرح دین کے معاملے میں، ایمان کے معاملے میں بھی جو ہے یہ چیک اینڈ بیلنس ضروری ہے کہ اگر اس کا لحاظ نہ رکھا جائے تو پھر معاشرہ بے راروی کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی مول لے لی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ پھر اپنے عذاب کو لوگوں پر لازم کر دیتا ہے۔ اور فرمایا والاسم، اور ہر گناہ کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا، والبغی بغیر الحق، اور نہ حق کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کو اللہ نے حرام کیا، وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کے ساتھ شریک کرنے کو اللہ نے حرام کیا، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کرنے کو حرام قرار دیا جن کو تم نہیں جانتے، جن کو تم نہیں جانتے۔ تو یہ چیز جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو حرام کیا ہے اس سے ہمیں حرام سمجھنا ہوگا، جس کو اللہ نے حلال کیا اس کو ہمیں حلال سمجھنا ہوگا۔ اور کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو تقوی کی بنیاد پر ہوتی ہیں، یعنی ایک بندہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، اور اس کا ضمیر دل ایک کام کی اجازت نہیں دے رہا، تو اس کا ذاتی ارادہ، اس کا ذاتی مزاج، اس کی ذاتی پسند ناپسند وہ کسی کے لیے دین نہیں بن جائے گی۔ مثلا کسی بندے کا مزاج ہے کہ وہ فلاں میٹھی چیز نہیں استعمال کرتا، تو یہ اس کے مزاج کی بات ہے۔ یا ایک بندے کا مزاج ہے کہ وہ کوئی پھل پسند نہیں کرتا، تو یہ اس کے مزاج کی بات ہے۔ اگر وہ نہیں کھاتا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ حرام ہو گئی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقیوں کے لیے بھی کھانا حرام ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تقوی کی بنیاد پر باتیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، آپ نے کبھی خربوزہ نہیں کھایا تھا، اور لوگوں نے پوچھا حضرت یہ بھی پھلوں کی طرح پھل ہے اور اچھا ہے، آپ اسے کیوں نہیں کھاتے؟ آپ فرماتے تھے مجھے پتہ ہے کہ یہ حلال ہے، مجھے پتہ ہے کہ اس کا کھانا جائز ہے، لیکن میں اس لیے نہیں کھانا چاہتا، مجھے نہیں آج تک پتہ چلا کہ میرے نبی نے اسے کاٹ کے کھایا تھا یا پھاڑ کے کھایا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ تقوی کی بات، یعنی میں نہیں پڑھ سکا کہ اللہ کے نبی نے اس کو کیسے کھایا تھا۔ ابھی آپ یہ بات کر رہے تھے کہ خربوزے کے اوپر وہ جہاں سے کٹ کرتے ہیں وہاں پہ جو ہے اللہ کی طرف سے لائنیں بن گئیں کہ تم کھاؤ، ہمارے نبی نے اس طرح کاٹ کے کھایا، یہ تمہارے لیے اللہ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تقوی کی باتیں ہوتی ہیں، ٹھیک۔ تو تقوی جو ہے یہ تو بہت اعلیٰ چیز ہے، اور فتوے کے معاملے میں جب بات ہوگی تو پھر جو چیز حلال ہے وہ حلال ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ اجل، ہر قوم کے لیے ایک وقت مقرر ہے، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب وہ وقت پورا ہو جاتا ہے ایک لمحہ نہ آگے جا سکتا ہے نہ پیچھے آ جاتا ہے۔ کئی مرنے والے ایسے دیکھے ہیں، آخری وقت میں پانی کا گھونٹ جو ڈالا جاتا ہے وہ بھی حلق سے نیچے نہیں اترتا، وہ بھی وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے۔ لاسٹ ٹائم میں جو اس کو کوئی خوراک دی جاتی ہے وہ بھی نالی میں رہ جاتی ہے، اس کے جسم کا حصہ نہیں بنتی۔ تو اس لیے کوئی بندہ، کوئی قوم کسی گناہ میں اس طرح آنکھیں کان بند کر کے نہ گزرتی چلی جائے کہ اس کو مرنے کا لحاظ بھی نہ ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو یہ تبلیغ کر کے فرماتے تھے الدنیا ثلاثۃ ایام، لوگوں دنیا کی زندگی صرف 3 دن ہے۔ آپ فرماتے تھے یوم الامس، ایک کل کا دن جو گزر گیا، ما منہ فی یدک شیء،
اس کل والے دن میں سے ایک سیکنڈ بھی تیرے ہاتھ میں موجود نہیں ہے. وہ جو کل کا دن گزر گیا سو گزر گیا. ما من فی یدک شیء، اس میں سے کوئی لمحہ تیرے پاس نہیں ہے. وَيَوْمٌ غَدًا، اور ایک آنے والا کل ہے. وَمَا تَدْرِي أَأَنْتَ فِي أَمْ لَا، تجھے نہیں معلوم کہ کل والا دن تجھے نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، ایک لمحے کا بھی بھروسہ. اور فرماتے ہیں وَيَوْمٌ أَنْتَ فِيهِ فَاغْتَنِمْ، اور ایک وہ دن ہے کہ جس میں تیری سانسیں بحال ہیں، آ بھی رہی ہیں اور جا بھی رہی ہیں. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے تھے کہ اس دن کو اپنے لیے غنیمت جان اور کل کے دن کے لیے تیاری کر کے رکھ کہ اگر اچانک اللہ کا بلاوا آ جائے تو تم نافرمانی کرتے ہوئے اللہ کے پاس نہ پہنچ، بلکہ تیرا شمار اللہ کے فرما بردار بندوں میں جو ہے شامل ہو جائے. اور فرمایا یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اما یاتی انکم رسول منکم یقصون علیکم آیاتی، تمہاری طرف میرے رسول آئے اور وہ تمہارے اوپر میرے قصے، میری باتیں، میرے احکام بیان کرتے رہے. فمن اتقا، جس نے تقوی اختیار کیا، جس نے تقوی اختیار کی. یہ اللہ تعالیٰ نے تقریباً 500 مرتبہ قرآن مجید میں جو ہے تقوی کی تعلیم جو ہے ارشاد فرمائی ہے. ٹھیک ہے کہ تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، جو متقی ہو گیا. یہ تقوی آپ یوں سمجھیں کہ جس طرح آج کے نظام میں جو ہے یہ ٹریفک سگنلز ہیں یا ٹریفک قوانین ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کب جو ہے گاڑی آگے لے کے جانی ہے، کب سٹاپ کرنا ہے، اور کب تم نے جو ہے وہ گاڑی کو سٹارٹ کر کے آگے جانا ہے. اگر یہی نظام نہ ہو، ٹریفک سگنل کا نظام نہ ہو اور ٹریفک بے لگام طریقے سے آتی جاتی رہے تو روزانہ جو ہے کئی اموات ہو جائیں. تو اسی طرح ایمان کی ٹریفک میں اور ایمان کی گاڑی میں جو تقوی ہے یہ ایک سگنل ہے. یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو جو ہے کہاں پہ رکھنا ہے، کس حد تک رکھنا ہے. اگر بندہ جو ہے وہ تقوی کی راہ پہ چل پڑتا ہے، اس کے 3 درجے ہوتے ہیں. ایک درجہ یہ ہے کہ انسان شرک نہ کرے، دوسرا درجہ یہ ہے کہ انسان کبیرہ گناہ نہ کرے، اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ مومن اپنے آپ کو ہر گناہ سے بچا کے رکھے. اور اللہ نے فرمایا فمن اتقا، جو تقوی کا راستہ اختیار کرتا ہے، وہ اصلح، اور اپنے آپ کو صحیح کر لیتا ہے، درست کر لیتا ہے، جو غلطیاں ہو گئیں ان کی معافی تلافی کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، گناہ ہو جانا یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، کوئی خطرے والی بات نہیں ہے. انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے. خطرناک بات یہ ہے کہ غلطی ہونے کے بعد اس کو احساس نہ ہو کہ میں نے اس غلطی کی معافی مانگ لی. یہ بری بات. گناہ پہ ڈٹ جانا بری بات، گناہ پہ قائم رہنا یہ بری بات. ٹھیک ہے، ہو جانا بری بات نہیں ہے، اس پہ ڈٹ جانا، توبہ نہ کرنا اور اللہ کی طرف رجوع نہ کرنا یہ خطرناک بات ہے. اور جب بندہ اس زمین پہ اپنے آپ کو درست کرتا ہے نا، معلوم ہے اللہ کتنا خوش ہوتا ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم کرتا ہے ایھا الملائکہ زینی السماء، اے میرے فرشتوں آج آسمانوں کو سجا دو. زین سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کو سجا دو. فرشتے پوچھتے ہیں باری تعالیٰ کیا ہوا؟ اللہ فرماتا ہے صالح العبد معی علی الارض، میرے ایک نافرمان بندے نے دنیا میں میرے ساتھ صلح کر لی ہے، اس صلح پہ اتنا میں خوش ہوں کہ اس کے لیے آسمانوں کو سجانا. ٹھیک ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ جو متقی ہو گیا اور اپنے آپ کو درست کر لیا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ان پر کوئی غم ہوگا. اور ایسے اللہ کے بندوں کے لیے پھر موت نہیں ہوتی، بلکہ ایسے بندوں کے لیے موت اللہ اور رسول کے دیدار کا ذریعہ ہوا کرتی ہے. ٹھیک ہے، ہمارے شیخ الحدیث تھے جامعہ نعیمیہ کے مفتی عبداللطیف مجددی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے 45 سال جو ہے وہ بخاری شریف کا درس دیتے دیتے جو ہے وہ زندگی گزاری ہے. ٹھیک ہے، ان کا اپنا جو علاقہ تھا وہ بکھی شریف تھا، تو وہ اپنے علاقے کے ایک سید کی بات جو ہے ہمیں بتایا کرتے تھے کہ وہ سید زادے تھے، نیک تھے، صالح تھے، پرہیزگار تھے. اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ان کو موت منگل کے دن آئی، موت منگل کے دن آئی.
تو جب لوگ ان کی میت کے پاس جمع ہوئے نا تو کچھ ایسے باتیں کرنے لگ گئے کہ ویکھو جی نہ بڑا شاہ سی، سید سی، نیک سی، انہوں نہ جمعرات نصیب ہوئی ہے، نہ انہوں جمعہ نصیب ہوئے، نہ انہوں پیر دا دن نصیب ہوئے، یہ منگل دے دن نو مرے۔ تو وہ ہمارے شیخ الحدیث صاحب فرماتے تھے کہ میں اس واقعے کا گواہ ہوں کہ جب لوگ یہ باتیں کر رہے تھے تو وہ اللہ کا واقعی متقی اور پرہیزگار بندہ تھا، یہ جب باتیں ہو رہی تو وہ اپنی چارپائی پہ اٹھ کے بیٹھ گیا، چارپائی پہ اٹھ کے بیٹھ گیا اور کہنے لگا اچھا اگر تھانوں منگل نو جانا منظور نہیں تو میں جمعے نو چلا جاؤں، میں جمعے نو چلا جاؤں۔ تو اس لیے جب بندہ متقی ہو جاتا ہے اور تقوی کے راستے پہ چل پڑتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے اس کو ایسے انعام ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر مشکل ہر مصیبت میں اور اس کی عزت کے معاملات میں پھر ایسی رحمت نازل کرتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ اللہ کے حضور التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح ریب کتاب کی ان تعلیمات کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا